اچھا دوست صاحب، بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور جس سٹیج پر آپ اس وقت کھڑے ہیں اس میں 3 سٹیجز آتی ہیں. ایک سوال بھی ہے کہ پہلے آپ نے، میں نے دیکھا کہ آپ نے لرن کیا ہے، لرن کے بعد پھر آپ نے اسکاٹ لینڈ گلاسکو کے اندر ارن کیا ہے اپنے بزنس کے ذریعے، کہ آپ بالکل اسکریچ سے شروع ہوئے اور ملٹی ملینئر اور سارے نظام کے اندر آپ یو کے میں سب کچھ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ گورنرز بنے، سینٹر بنے، پھر اب آپ میں نے دیکھا ہے کہ لرن، ارن اور ریٹرن کی جو باری ہے، یہ سٹیج جو ہے، تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ جو سرور فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں. وہ میں لاسٹ ٹائم گلاسکو گیا تو میں نے دیکھا کافی جو انگلش طرز کی آپ نے وہ شاپس بنائی ہیں وہاں پہ، مانچسٹر میں اور دوسرے شہروں میں بھی آپ میرے خیال میں کام کر رہے ہیں. تو وہ آپ جو ریٹرن جو ہے، یہ کیا آپ کی سوچ کیا تھی کہ یار؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یقین مانے میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا. بے شک، یہی تو میں نے بزنس میں نوازا، بزنس میں، سیاست میں، گورنر، بچوں میں نوازا، سینیٹر، ہر چیز میں نوازا. لیکن جو خوشی یا جو سیٹسفیکشن مجھے جب میں اپنے ہسپتالوں میں جاتا ہوں، اپنے اسکولوں میں جاتا ہوں، کالجز میں آتا ہوں، پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں، وومن امپاورمنٹ کے پروجیکٹ چلاتا ہوں، آئی کیمپ لگاتا ہوں، جی، تو یہ مسرت جو مجھے خوشی ملتی ہے غریبوں کی دعاؤں لے کے، اس سے بڑی کوئی خوشی اس سے بڑی بے شک. تو اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عہدہ دیا ہے، اگر آپ اس دولت سے، اس عہدے سے، اس طاقت سے غریب کی خدمت نہیں کر سکتے، انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے، تو آپ کی وہ دولت اور عہدے بے معنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس میں کامیابی دی، جس طریقے سے پولیٹکس میں، سیاست میں دی، ماشاءاللہ اس سے زیادہ چارٹی کا کام ماشاءاللہ 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو لیٹسٹ جو ہم نے 10 کیمپ لگایا ہے، جن بچوں کے پاؤں بالکل اس طرح ٹیڑھے تھے، ایسے ایسے، امریکہ سے ڈاکٹر آیا ہے، اچھا، لندن سے ڈاکٹر گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپریشن کر کے بچوں کے پاؤں چلنے کا قابل کروا دیے ہیں، جو 10-15 سال سے چل نہیں سکتے تھے. بہت تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انسان کو زندگی خوشیاں دینا جو ہے، خوشیاں دینا، تقسیم کرنا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے. تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. اچھا جو صاحب، آخر میں 2-3 چیزیں میں پوچھ کے پھر آپ کا، چونکہ آپ نے جانا بھی آگے، تھینک یو. جو صاحب، زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ اب سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا. اگر بظاہر دیکھیں کہ ایک پاکستان سے ایک اچھے مستقبل کے لیے ایک نوجوان آتا ہے، وہ پورے یو کے کی سب سے بڑی ایک کیش اینڈ کیری کا فرینچائز اور اس کا وہ اونر بن جاتا ہے ہول سیل پہ، یا لندن تک آپ کا کاروبار چلا جاتا ہے گلاسکو سے. پھر آپ کی اولاد، آپ کا ٹارگٹ تھا کہ ان کو پڑھانا لکھانا، پھر وہ آپ کی یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے بیٹے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی جو جینس تھی، آپ کی خون تھا، وہ جو آپ نے سچائی کی اور جو دبنگ قسم کے جو ہے پاکستان میں ڈٹ گئے آپ نظام کے سامنے. بیٹا بھی آپ کا یہاں پر کس ٹامر کے سامنے ڈٹ گیا تھا، اور وہ اب وہ منسٹر بن گئے، وہ بھی آپ نے اچیو کر لی. یہی ہوتا ہے نا کہ بیٹے کو، ہم بچے کو پڑھانا لکھانا، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. پھر پاکستان سے بھی 2 بار گورنر، سینیٹر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو زندگی میں اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو کر چکے ہیں، یا ابھی کچھ کرنا باقی ہے؟ آپ دیکھیں، میں سیاست سے علیحدہ نہیں ہوا، بریک لی ہے. بریک لی، ٹھیک ہے. جب حالات سیاست کے آئیں گے تو سیاست کریں گے. گیو اپ نہیں کیا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اچھی ٹیم اس ملک میں آ جائے، ایماندار لوگوں کی، تو یہ ملک صحیح سمت میں چل سکتا ہے. دیکھیں، اب پاکستان جو ہے، کبھی آپ یو اے ای اگر آپ سے پیسے مانگ لیتا ہے، آپ اسے ناراض ہو جاتے ہیں. یار، انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ادھار مانگے ہیں، ادھار لینا ہے. لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے، آپ نے 10 سال سے اپنے بینکوں میں پیسے ڈپازٹ رکھے ہوئے، آپ واپس نہیں کرتے. پھر آپ ان کا انٹرسٹ جو ہے، جو قرضے لے کے انٹرسٹ آپ واپس کر رہے ہیں. پھر آپ کبھی سعودی عرب کے پاس پیسے لینے جاتے ہیں، کبھی آپ پھر چائنا کے پاس جاتے ہیں. اب آپ امریکہ کے پاس چلے گئے کہ ہمیں 10 ملین. یار، آپ مانگتے تو نہیں ہو. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے خرچے کم کرو. ایک چھوٹی سی دکان جو ہے، اس میں بھی ان کو پتا ہے کہ جتنی سیل ہوگی، خرچے نکال کے اگر خرچے بڑھ جائیں گے تو وہ جو دکان ہے، کیش اینڈ کیری ہے، بزنس ہے، بینکرپٹ ہوگا. بھئی، آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کرو. شہانہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے پروٹوکول، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے رہنا، کتنے ہزار کنال جو ہے بیوروکریسی کے پاس اور جگہ ہے. یار، آپ ایک غریب ملک ہو، 2 وقت کی لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے،
آپ بادشاہوں سے زیادہ بادشاہی کر رہے ہو, پیسہ جو ہے اس کو بادشاہوں کی طرح خرچ کر رہے ہو. بھائی کنٹرول کرو, رشوت ختم کرو, مس مینجمنٹ ختم کرو, تو ملک سے آپ کو بھیک نہ مانگنی پڑے. کب تک بھیک مانگیں گے ہم؟ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ زندگی میں آپ کا مقصد ابھی ہے, اگر ہمارے موقع اللہ نے دیکھ دیتا رہے ہیں یا کہ دیا ہوتا جی, تو ہمیں اپنی انرجی پہ, اپنی ذات پہ, اپنی جو ہے کریڈیبلٹی پہ بڑا مان ہے کہ ہم ڈیلیور کر سکتے تھے. اچھا صاحب, یقیناً ہر بیٹے کو, ہر باپ کو مان بھی ہوتا ہے جو ہے اپنے آپ پر بھی اور بچوں کے. تو انس سرور کی پالیٹکس پہ میں چاہوں گا آخر میں, ہم چونکہ ان کو مبارکباد بھی دینی ہے, ہمیں تو شروع میں بات کرنی تھی لیکن چونکہ شروع میں پالیٹکس پہ ہم نے بات کر دی ہے, تو انس جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توقعات کے مطابق جو کامیابیاں اس نے حاصل کی ہیں اور وہ کر رہا ہے, اور میں نے رات کہا, بیٹے میرے تینوں تھے, میں نے اپنے بیٹوں سے کہا, اور بیٹی بھی ماشاءاللہ میری بڑی انٹیلیجنٹ ہے, جی جی, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ all three of you has done better than my expectations. اچھا, دو بزنس میں ماشاءاللہ they are doing great, اور انس نے پالیٹکس میں دیکھیں یہ یہاں سفارش نہیں چلتی, نہیں یہاں پہ سواری نہیں چلتی, اتنا بڑا عہدہ اور اتنا امپورٹنٹ عہدہ اسی لیے اس کو دیا گیا ہے کہ لیڈرشپ بلیوز, آنڈی برنم بلیوز کہ ہی کین ڈیلیور, جو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اینڈ آئی وش آل دا بیسٹ آنڈی برنم. اور میں اپنی کمیونٹی کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ریفارمز کو اگر کوئی پارٹی روک سکتی ہے تو لیبر پارٹی روک سکتی ہے. لیبر پارٹی روک سکتی ہے. آپ کے گریوینس ہوں گے, آپ کو کچھ پالیسیوں ان کی جو ہیں, مجھے بھی ان سے اختلاف رہا پیلسٹائن پہ, دوسروں پہ, لیکن آپ ایک ایشو پہ فیصلے نہیں کرتے. آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پروٹیکشن دیکھیں, لیبر پارٹی جتنے امیگریشن کے فیصلے لے لیں, جتنے ممبرز آف پارلیمنٹ دے دیں, ہاؤس آف لارڈز میں دے دیں, لیبر کونسلر پہلا کون بنا؟ لیبر پارٹی نے بنائے ہیں. کتنے جگہ پہ میئرز اور ڈپٹی میئرز ہیں ہمارے. پھر ممبر آف پارلیمنٹ کس نے بنایا ہے؟ لیبر پارٹی نے بنایا. تو ساری چیزیں جو ہیں اب لوگوں کو ان کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کرنے چاہیے, اور تاکہ ریفارم جو ہے اس کو اونلی لیبر پارٹی کین اسٹاپ دیم. نو ڈاؤٹ صاحب, جو اس وقت حالات ہیں وہ یہی ہے کہ ریفارم جو ہے یو کے کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ریسٹور برٹن تھا, جی بڑی پارٹی بن گئی تھی لیبر پارٹی, اب آنڈی برنم کے بعد آنے پہ تھوڑا سا وہ پیچھے گئے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ ریسٹور برٹن پارٹی تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے, فار رائٹ گروپس بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں, اور جو ریسنٹ میرل الیکشن گریٹر مانچسٹر میں ہوا ہے کنزرویٹو, جو کہ آپ دیکھیں کتنے ٹینیور حکومت میں رہی ہے, اس کو وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے ریفارم نے گریٹر مانچسٹر کے اندر. ریفارم دوسرے نمبر پہ ہے, پھر ریسٹور برٹن, پھر کنزرویٹو جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریفارم کو سٹاپ کرنے کے لیے لیبر جو ہے کافی کام کر رہی ہے. اچھا جو صاحب, آخر میں ہم تقریباً پروگرام ختم ہو چکا ہے. میں ایک صرف سوال یہ کہ اس وقت جو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں جو چودھری سرور بننا چاہتے ہیں, جو لوگ چودھری سرور بننا چاہتے ہیں, وہ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ برٹش پاکستانی مسلم ایم پی, فرسٹ برٹش پاکستانی گورنر پنجاب, پھر فرسٹ برٹش پاکستانی سیکنڈ بار ڈفرینٹ گورنمنٹ میں گورنر پنجاب, پھر فرسٹ برٹش پاکستانی جو پہلے بھی تھے, لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سینیٹر بھی بنایا گیا ہے کہ آپ یو کے بھی ایم پی رہے, پھر سینیٹر فرسٹ, آپ ہمیشہ آپ فرسٹ آئے ہیں. تو اب چودھری سرور بن کر فرسٹ آنے کے لیے جو نوجوان نسل ہے یا درمیانی عمر کے لوگ ہیں جن کا بھی کیریئر ہے, جو پاکستان میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں یا یو کے میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا ان کو میسیج دیں گے کہ وہ رول ماڈل بطور آپ کو لے کر کیا کریں کہ وہ چودھری سرور بن جائے؟ دیکھیں, جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا نا, تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ امپاسبل ٹاسک ہے کسی مسلمان کا ہاؤس آف کامنز میں پہنچنا. لیکن میں اپنی جو ینگر جنریشن ہے خاص کر ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ بہت جلد ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, وہ سسٹم سے نالاں ہو جاتے ہیں. بھئی ود ان دا سسٹم رہ کے آپ کو فائٹ کرنا ہے. زبردست. اگر آپ سسٹم سے باہر دیکھنا, بہت سے لوگ
ہمیں کہتے تھے، دوسرے کہتے تھے بھئی آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے. بھئی اگر ہم ریزائن کر دیتے تو ہماری جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آج ہمارے لوگ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر، گورنمنٹ کے اندر ان کی کوئی سے ہے جی. تو سسٹم سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کریں. زبردست. میری خواہش تو یہی ہوگی کہ لوگ جو ہیں، چونکہ لیبر پارٹی اب فائٹنگ سپرٹ میں ہے، لیڈرشپ ہے، بہترین ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ انڈی برنم نے سلیکٹ کی ہے. تو لیکن اگر آپ ہماری پارٹی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو دوسری کسی پارٹی میں، لیکن پولیٹیکل مین سٹریم میں جب تک آپ نہیں جائیں گے آپ اپنی کمیونٹی کو سیف گارڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنے ملک جو پاکستان ہے یا انڈیا ہے، یا ان ملکوں کو آپ سرو نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو تقریباً 18 ملین پاؤنڈ ہماری ٹوٹل جو تھی پاکستان کے لیے یو کے ایڈ تھی. تو جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو اس سے وقت تقریباً 400 ملین پاؤنڈ. پاکستان واز دی لارجسٹ ریسیپینٹ آف یو کے ایڈ ان دی ورلڈ. تو یہ سارا سانٹا کلاس تو نہیں دے گیا. اس کے لیے ہمارے، میں اکیلا نہیں، ہماری کمیونٹی، ہمارے ممبر آف دوسرے پارلیمنٹ، ان سب نے مشترکہ کوششیں کی کہ بھئی پاکستان میں غربت ہے، وہاں پر جو ہے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ان پروجیکٹ میں یو کے ایڈ جو ہے وہ انہیں ملنی چاہیے. تو جب آپ سسٹم کا حصہ بنیں گے you can deliver for your community and you can safeguard the future of your community in this country. زبردست. چلو صاحب بہت ٹاپ کی آپ نے بات کی ہے، اور یقیناً یہی باتیں ہیں جو زندگی میں انسان کو کامیابی تک لے کر جاتی ہیں. اور چودھری محمد سرور صاحب جو سابق گورنر پنجاب، سابق جو یو کے فرسٹ مسلم ایم پی رہے ہیں، آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں میرے خیال میں بہت سارے انٹرویو سے ڈیفرنٹ اور ہٹ کر بات کی ہے. انہوں نے حقیقت پر بات کی ہے، اپنے تجربات پر بات کی ہے، اور پاکستان کے نظام پر انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے ایک مثبت انداز میں یہ بات کی ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے، چینج سوچ میں اور نظام میں بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے نظام چینج نہیں ہو سکتا، اور قانون کی حکمرانی جس معاشرے میں ہوگی وہ معاشرہ بالکل G20 ممالک میں ہی شمار ہوگا. پاکستان کے حوالے سے بھی جو جس سٹیج پر چودھری محمد سرور صاحب کھڑے ہیں، اور جو ڈٹرمنیشن جو ان کی بات سے نظر آئی ہے کہ وہ آج بھی ہم سب کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، اور جو میڈیم جو بھی پالیٹکس میں لوگ آ رہے ہیں یا جو بھی آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی انہوں نے ڈٹرمنیشن دی ہے. کہ انہوں نے اپنی بات میں آخر میں میں نے ان سے سوال کیا کہ چودھری صاحب آپ بتائیں کہ آگے اپنے تمام جو ہے اپنی اچیومنٹس عبور کر لی ہیں، اولاد آپ کی سکسیسفل، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ایم پیز یو کے میں، پاکستان میں، لیکن پھر بھی وہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ اسٹیج کے اوپر بھی وہ ملک کے لیے، پاکستان ہو یا انگلینڈ ہو، چونکہ یہ دونوں ہوم اوے ہوم ہے، تو یہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً یہی سوچ انسان کو جو ہے، جو تھکنے نہیں دیتی، وہی انسان کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ چیزیں انسان زندگی میں اپنا لے کہ ایمانداری سے، دیانتداری سے اور انتھک محنت سے کام کرنا ہے، تو یقیناً جو ہے چودھری سرور بنا جا سکتا ہے. اور چودھری سرور کی طرح اوورسیز میں بیٹھ کر آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ یو کے پالیٹکس میں ہیں، وہ خود بھی پاکستان میں بھی گئے، یو کے میں بھی کام کیا ہے. تو اس کے لیے دیانتداری، خلوص نیت اور انسانیت کی خدمت ہی جو ہے بہت ضروری ہے. اسی سے انسان کی کامیابی ہو سکتی ہے. تو میں چودھری محمد سرور صاحب کو آخر میں پھر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے صاحبزادے انس سرور کی کہ یو کے میں ٹریڈ منسٹر بنے ہیں اور یہ مانچسٹر تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت سے نوازا ہے، اور جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ باتیں ان کی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بھی بنے گی کہ بالکل کھری اور سچی باتیں انہوں نے آج اس پروگرام میں کی ہیں. تو یقیناً آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ تک پہنچائیں گے. اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.